ظاہر ہینڈ اوور کیانی صاحب مظہر صاحب اپنے سال کے تجزیے کے مطابق یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدان سپیس گیو اپ کر رہے ہیں, یہ تو بات ہو رہی تھی, ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنے اختیارات. اب اس میں جو اون صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ نے اہم ترین منسٹری جب آپ کے تصور نہیں کیے جاتے نقوی صاحب, جتنا بھی آپ لوگ کوشش کریں ان کی اونرشپ لینے کی یا وہ آپ کی حکومت کی, تو پھر اب اس کی پہ آپ کے کیا دلائل ہوں گے جو اون صاحب بات کر رہے تھے؟ دیکھیے اون صاحب کا ایک ویو ہو سکتا ہے جی, محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر کی جس حد تک ایک ریلیونس اور امپورٹنس ہوتی ہے وہ ان کی ہے. باقی یس ہی از اے ممبر آف دا کیبنٹ, اے کیبنٹ دیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی جو سلیکشن ہوئی تھی ہمارے نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ, نواز میاں صاحب کے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نمائند انہوں نے بھی ان کو اپروو کیا ہے. دیکھیے جو کیبنٹ اپروول تھی وہ شہباز شریف صاحب نے, چونکہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے پوسٹ کے لیے پارٹی کی طرف سے نامزد نواز شریف صاحب نے کیا تھا, تو ونس دا کیبنٹ واز چوزن تو شہباز شریف صاحب, ہمیں تو کہا گیا کہ سارے فیصلہ سازی میاں صاحب اوور لک کر رہے ہیں. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس لیے کیبنٹ بھی جو بنی ہے تو شہباز شریف صاحب نے ہی اس کو بنایا اور نواز شریف صاحب کی بالکل نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ بنایا. تو دیکھیے اس میں محسن نقوی صاحب ایز این انٹیریئر منسٹر, دیگر اور وزراء ہیں, دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. اچھا آج کل جو کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اب پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور بارہا آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان سے مشورہ کر کے ہر کام کرتے ہیں, تو لنڈن بھی ان سے مشورہ پی ڈی ایم کے دور میں کرنے گئے تھے. تو یہ فیصلے کیبنٹ کے بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ نہیں افسر صاحبہ, دیکھیے مجھے کیونکہ تھوڑا سا پارٹی کے اندر یا انڈورس کر رہے ہیں میاں صاحب, مجھے تھوڑا سا موقع ملا تو میں اس لیے یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بالکل بھی حکومتی معاملات میں مداخلت آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس اس طرح کی چیز نہیں کرتے, نہ 16 ماہ کی حکومت میں کی, نہ آج کرتے ہیں. ہاں شہباز شریف صاحب یقیناً جہاں پہ ضروری جہاں پہ اہم فیصلے ہوتے ہیں, آئی تھنک آئی ایم شیور ان کا اور نواز شریف صاحب کا ایک آپس میں ایک رابطہ بھی رہتا ہے, جہاں پہ نواز شریف صاحب کہیں سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرونشن یا کوئی گائیڈنس وہ سمجھتے ہیں دینی ضروری ہے, وہاں پہ وہ دیتے ہیں, بٹ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پارٹی میٹنگز میں کنسرنز کا اظہار کیبنٹ کے فیصلوں کی کرتے ہیں یا اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شہباز کے بھائی کی حکومت ہے اور اس کے فیصلے؟ کچھ باتیں تو میرے خیال سے دونوں کے درمیان ہی زیادہ تر ہوتی ہیں اور نیچرلی وہ ایک رہنا چاہیے, مگر وہ تو پھر فیملی بزنس ہی چلتا ہے سیاسی جماعتوں میں, وہ اپنی دونوں حکومتوں کا, کیونکہ میں چاہتی کہ آپ پولیٹیکلی پتہ چلے کہ پارٹی کے اندر پولیٹیکلی کیا سوچ ہے پارٹی کے صدر اور پرائم منسٹر. یہ تو اگر ذاتی طور پہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک فیملی بزنس کے معاملے کے طور پہ جس طرح آپ کے اور آپ کے پروڈیوسر ہیں مثال کے طور پہ, کچھ باتیں آپ لوگوں نے آپس میں اسٹریٹجی کے حوالے سے کرنی ہوں گی تو یقیناً اس حد تک بھی ہے. ادروائز نواز شریف صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہے, ہم پروفیشنلی انگیج کرتے ہیں. دیکھیے جی ادھر بھی جو رشتہ ہے وہ ایک یقیناً ایک قائد یا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کا ہے اور ایک سینئر پارٹی لیڈر ہیں جن کو انہوں نے نامزد کیا ایز پرائم منسٹر, تو یہ بالکل ریلیشن شپ. اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں, کل بڑا اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے, پھر آپ لوگ نئے الیکشن کی اگر بات ہو تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اسی طرح؟ دیکھیے وہ تو کل کے بعد دیکھیں گے, مگر بہرحال جی میری سمجھ سے بالاتر طرح کی پاسبلٹی ایگزسٹ بھی کس طرح کرتی ہے. لیٹس سی واٹ دی کورٹ ڈز. مگر دیکھیے بات یہ بڑے مطلب کہ میرے جیسا ایک لیمن بھی جو بالکل بھی قانونی ایکسپرٹ کہیں سے نہیں ہے, سیکشن 104 ہے الیکشنز ایکٹ کا, سیکشن 104 سب سیکشن 1 کے تحت غالباً آپ ریزرو سیٹس کی آپ نے جماعتوں نے لسٹ بھی جمع کرانی ہوتی ہے, اور جو کینڈیڈیٹس انہوں نے وقت سے پہلے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کرانے ہوتے ہیں, اور جو اس کا سب سیکشن 4 ہے پھر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی ہو الیکشنز کے بعد تو آپ ایک اور مزید کینڈیڈیٹس دے سکتے ہیں. سنی اتحاد کونسل ایک جماعت ہے جس نے نہ پہلے کوئی ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع کرائی, نہ ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے نامینیشن پیپر ریزرو سیٹس کے لیے جمع کرائے, وہ کسی طرح بھی اس چیز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے کہ وہ بنا سکتے ہیں. اب اگر اس کے باوجود اگر کل کوئی کورٹ کا فیصلہ نکلتا ہے تو وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ